السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کے ابواب چل رہے ہیں۔ ایک باب شروع ہوا تھا بابن، تو اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سی احادیث ذکر کی ہیں جن کو غزوہ بدر سے مناسبت ہے۔ تو یہ جو مجمل باب تھا بابن، آج کے درس میں آخری حدیث ہے، اور اس آخری حدیث کا تذکرہ جو امام بخاری نے کیا ہے تو اس میں کئی ایسے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جو بدری صحابی ہیں، یعنی غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ بس اس سے زیادہ اس حدیث کو مناسبت نہیں ہے بابن سے یا غزوہ بدر سے۔ یہ امام بخاری کا ایک اسلوب ہے کہ ایک لمبی حدیث ذکر کریں گے اور اس کے کسی ایک ٹکڑے کو باب سے مناسبت ہوتی ہے۔ دیکھیے گا، قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا لیث عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ذکر له ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل وکان بدریا مرض فی یوم جمعہ فرکب الیہ بعد ان تعالی النہار واقتربت الجمعہ۔ نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان سے ذکر کیا گیا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل یہ بدری صحابی ہیں۔ تو بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے آگے، یعنی یہ غزوہ بدر سے سعید بن زید یہ بدری صحابی ہیں، یہ بیمار ہوئے جمعے کے دن، تو ابن عمر ان کے پاس گئے دن چڑھنے کے بعد ان تعالی النہار واقتربت الجمعہ، اور جمعہ قریب ہو گیا، وہ ترک الجمعہ، اور انہوں نے جمعہ چھوڑ دیا۔ یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ بن عمر کے بہنوئی تھے، اس لیے کہ سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور کان ابن عم میں یہ وزوج اختہ ہی، بلکہ کان ابن عم عمرو وزوج اختہ ہی۔ یہاں جو انہوں نے جمعے کی نماز چھوڑ دی سعید بن زید نے، تو اس لیے کہ کان لہ عذر وہو اشراف قریب علی الہلاک، وہ بیمار تھے، موت کے قریب تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا تو وہ ان کی عادت کرنے کے لیے گئے۔ تو بس یہ مناسبت کیا ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، اسی لیے اس ٹکڑے کے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور سعید بن زید میں نے بتایا کہ یہ بہنوئی ہیں عبداللہ بن عمر کے۔ آگے کی ایک روایت اور ہے، اس روایت میں ایک لمبی روایت ہے۔ اس روایت میں سعد بن خولہ کا تذکرہ ہے۔ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے
جو غزوہ بدر میں حاضر تھے. بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے یہ بابن سے. قال الامام البخاری رحمہ اللہ وقال اللیث قال حدثني یونس عن ابن شہاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبہ ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم الى عبد الله بن عتبہ يخبره ان سبيعة بنت الحارث اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعقر رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. یہ اس میں 2 صحابی کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں حاضر تھے. ایک تو سعد بن خولہ اور دوسرے ایاس بن بکیر. تو بس یہی مناسبت ہے بابن سے جس میں غزوہ بدر کی بعض باتیں ذکر کی گئی ہیں. اس حدیث میں ایک بڑا اہم معاملہ ذکر کیا گیا ہے. وہ اصل معاملہ یہ ہے، پہلے سن لو. یہ سبیعہ بنت حارث اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ وابستہ ہے. یہ سبیعہ بنت حارث اسلمی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور حجۃ الوداع کے موقع پر سعد بن خولہ جو ان کے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کی وفات ہوئی تو سبیعہ بنت حارث اسلمی یہ حاملہ تھی. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ کیا اس کی عدت وضع حمل ہے یا اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے؟ اس لیے کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو سبیعہ بنت حارث اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور انتقال کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بچہ جنا اور نفاس گزرنے کے بعد انہوں نے زیب و زینت کرنا شروع کر دیا اور نکاح کرنے کا ارادہ کیا. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابھی 4 مہینہ 10 دن نہیں گزرے ہیں اور تم نے زیب و زینت کرنا شروع کر دیا ہے اور نکاح کرنے کے موڈ میں ہو. تو سبیعہ نے یہ مسئلہ جا کر کے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک کیا تم نے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد چاہے 4 مہینہ 10 دن نہ گزرے اور وضع حمل ہو جائے، بچہ جن دے، تو وضع حمل سے عدت، وضع حمل اس کی عدت ہے. اب وضع حمل کے بعد جب نفاس سے پاک ہو جائے وہ عورت تو شادی کر سکتی ہے.
اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت جو متوفی عنہا زوجہا ہو اس کی عدت کیا ہے؟ تو ابن عباس وغیرہ کی رائے یہ تھی شروع میں کہ اس کی عدت آخر الاجلین ہے، یعنی دونوں مدت میں جو مدت سب سے آخر میں ختم ہو، بعد میں ختم ہو، وہی اس کی عدت ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ متوفی عنہا زوجہا عورت جو حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ جننے کے بعد نفاس کی مدت ختم ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ ابن شہاب زہری کی رائے یہ ہے کہ بچہ جننے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے نفاس کی مدت میں بھی، لیکن اس کا شوہر مدت نفاس گزرنے کے بعد اسے جمع کرے۔ تو یہ ایک فقہی مسئلہ تھا جو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے ایک خط لکھا عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو حکم دیتے ہوئے کہ وہ جائیں سبیہ بنت حارث اسلمی کے پاس اور ان سے پوچھیں ان کا واقعہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس چیز کے بارے میں جو کہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے فتویٰ پوچھا تھا۔ تو عمر بن عبداللہ بن ارقم نے عبداللہ بن عتبہ کو لکھا خبر دیتے ہوئے کہ سبیہ بنت حارث نے بتایا ان کو کہ وہ سعد بن خولہ کی زوجیت میں تھی اور یہ قبیلے بنو عمرو بن لوی سے تھے، وکان ممن شہد بدرن، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے باب ان سے۔ تو ان کے شوہر کی وفات ہو گئی حجۃ الوداع میں، اور سبیہ بنت حارث اسلمی یہ حاملہ تھی۔ فلم تنشب یعنی فلم تلبث، وہ نہیں ٹھہری یہاں تک کہ جب اسے حمل کیا وفات کے بعد، یعنی وفات کی تھوڑی مدت کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ان کے یہاں۔ فلما طہرت من نفاسها، جب وہ نفاس سے پاک ہو گئی تو تجملت للخطاب، خطاب واحد خاطب مانے پیغام نکاح دینے والا، جب وہ پاک ہو گئی نفاس سے تو انہوں نے زیب و زینت شروع کر دی پیغام نکاح دینے والوں کے لیے۔ تو ان کے پاس ابو السنابل بن باکک گئے جو بنو عبدالدار کے ایک آدمی ہیں، ان سے کہا کہ مالی ارا کے تجملت للخطاب، کیا بات ہے، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نے زیب و زینت کرنا شروع کر دیا ہے پیغام نکاح دینے والوں کے لیے، کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو ابو السنابل بن باکک نے کہا کہ واللہ تم نکاح نہیں کر سکتی ہو یہاں تک کہ تمہارے اوپر 4 مہینہ 10 دن گزر جائے۔ یعنی ابو السنابل بن باکک کو اعتراض ہوا، وہ سمجھتے تھے کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے اور ابھی وہ عدت نہیں گزری ہے۔ سبیہ کہتی ہیں جب انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی تو جماعت علیہ ثیابی، تو میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، حین امسیت، جب میں نے شام کی۔ جب سبیہ سے اعتراض کیا ابو السنابل بن باکک نے تو کہتے جماعت علیہ ثیابی، اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبیہ نے اپنے طور پر اجتہاد کیا تھا کہ میں حاملہ تھی، میں نے وضع حمل کر لیا ہے، اور جب وضع حمل کر لیا ہے تو اب میں نکاح کر سکتی ہوں مدت نفاس گزرنے کے بعد، اور ان کا اجتہاد درست رہا۔ صحابیات بھی مجتہد ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے صحابیات کو بھی اجتہاد کا فقہ کا ذوق عطا کیا تھا۔ تو سبیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا کپڑا سمیٹا جب شام کی میں نے، اور میں گئی اللہ کے رسول کے پاس، میں نے پوچھا اس بارے میں، فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی، مجھے آپ نے فتویٰ دیا کہ میں حلال ہو گئی جب میں نے وضع حمل کر لیا، اور مجھے آپ نے حکم دیا شادی کرنے کا ان بدالی اگر میرے لیے مناسب ہو۔ یعنی سبیہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا کہ تم نے درست کیا۔ متوفی عنہا زوجہا عورت اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، متوفی عنہا زوجہا ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو وضع حمل کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہے، مدت نفاس گزرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ یہ چیز دریافت کی تھی عبیداللہ
بن عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم کو خط لکھ کر کے، اصل میں صحابہ کرام دینی مسائل کی تحقیق کرتے تھے، معلوم کرتے تھے آپ نے کیا فرمایا، کسی نے کیا کیا، تو ان کی مطابقت کی ہے ابن وہب سے یونس سے، یعنی اس روایت کے مطابق موجود ہے تابعہ عن ابن وہب عن یونس وقال اللیث، یہ اسبق عن ابن وہب عن یونس، جیسے بات تھا نا قال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب، تو اسبق روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، وہ یونس سے روایت کرتے ہیں، دو روایت پہلے گزری ہے۔ لیث کہتے ہیں حدثنی یونس عن ابن شہاب وسألناہ، ہم نے پوچھا ان سے، فقال اخبرنی محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولا بن عامر بن لوی ان محمد بن ایاس بن بکیر، یہ محمد بن ایاس بن بکیر وکان ابوہ شہید بدر، اور ان کے باپ غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ بس یہ اس ٹکڑی کو بھی مناسبت ہے، محمد بن ایاس بن بکیر کے والد تھے ایاس بن بکیر، یہ غزوہ بدر کے حاضرین میں سے ہیں۔ اخبرہ، یعنی انہوں نے اخبرہ بہذا، اس واقعے کی خبر دی۔ یہ جملہ جو ہے ماقبل کی تاکید کے لیے ہے، وہ اخبرنی ہے۔ تو یہ آج کا درس یہی مکمل ہوا۔ میں طلباء کو پھر سے بتا دوں کہ امام بخاری نے یہ جو حدیث ذکر کی ہے، جو پچھلی حدیث ذکر کی تھی جس میں سعید بن زید کا ذکر تھا، تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حاضرین بدر میں سے تھے، اور یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کا، ان کے شوہر سعد بن خولہ ان لوگوں میں سے تھے جو بدر میں حاضر تھے۔ اس حدیث کے آخر میں ذکر کیا گیا کہ محمد بن ایاس بن بکیر کے والد ایاس بن بکیر یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو شہدہ بدر، غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ بس ان ٹکڑوں کو مناسبت ہے بابن سے، جس میں غزوہ بدر کے تعلق سے بعض متفرق امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔